الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بأنوار معرفة برسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصحابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله صدق بلغ رسول النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حاضرین کرام، ناظرین کرام، اور اس صوفی ٹاک کے قافلے میں چلنے والے تمام کبیر اس چینل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنی جگہ پہ خوش و خرم رہیں۔ ہمارا پچھلا کلاس ام الکتاب کے بارے میں ہی، آج اسی کے آگے کی سبق آپ کو انشاءاللہ اس فقیر زندہ نواز آپ کے سامنے کچھ مضمون رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اول برکت کے لیے سرکار پیر عادل بجا میرے پیر کامل کی کلام سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ ساقی کے میں کدے میں کیوں کر نہیں آتا، ساقی کے میں کدے میں کیوں کر نہیں آتا، پینا پلانا تجھ کو ستمگر نہیں آتا، پینا پلانا تجھ کو ستمگر نہیں آتا، مر مٹنا راہ حق میں تو اکثر نہیں آتا، مر مٹنا راہ حق میں اکثر نہیں آتا، جینا بھی میسر مجھے مر کر نہیں آتا، جینا بھی میسر مجھے مر کر نہیں آتا، رمز الہی رمز خودی جب کہ میں پوچھا، رمز الہی رمز خودی جب کہ میں پوچھا، تیور بدل کے گھر میرے رہبر نہیں آتا، تیور بدل کے رہبر میرے گھر، تیور بدل کے گھر میرے رہبر نہیں آتا، پیدا کیا ہے کن کے اشارے سے کائنات، پیدا کیا ہے کن کے اشارے سے کائنات، ایک راز کن بھی ہم کو میسر نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار زندہ نواز کے کرم سے آج آپ کے سامنے قرآن کی سورۃ الفتح کی 18 نمبر آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں بے شک تحقیق اللہ خوش ہو ایمان والوں پر، جن کے لیے جب کرنے کے لیے بیعت آپ سے اس درخت کے نیچے بس جانا جاؤں تو ان کے جی میں جو تھا تو ان کو اتارا تسکین اور اطمینان، اور دی ایک فتح قریب اور بہت غنیمتیں جن کو لیں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے سے پہلے مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں ہمارے آقا و مولا سیاح لا مکان نازش ہر دو جہاں احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم
على أشرف المرسلين صلى الله وسلم على النور المبين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين صلى الله وسلم على النور المبين احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ سورہ فتح کی آیت کریمہ یہ نشاندہی کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ہے مرید کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ایک کلاس چل رہا ہے ام القرآن میں ہی بیعت کے بارے میں، جس کو میرے والد محترم سرکار رحمانی پیر زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تصوف رحمانی میں اس کا خلاصہ کرتے ہیں، اور فقیر کتاب رموز الفقراء میں بھی اس کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں۔ آج آپ تب تک سنے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن رموز الفقراء کے اندر اور تصوف رحمانی کے اندر بزرگان دین نے لکھا ہے کہ 4 قسم کے بیعت ہیں، اور اللہ کے رسول نے بھی 4 بار بیعت لیے ہیں، 4 طریقے سے بیعت لیے ہیں۔ ایک آپ کو جو ہے بولا جاتا ہے فضیلت بیعت، یعنی آپ جب اپنے پیر کامل سے آ کر ملتے ہیں یا کوئی آپ کو ملاتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی آپ کو فضیلت دینے کے لیے اول آپ کو جو ہے ایک کامیابی کا تمغہ دیا جاتا ہے، اس کو سلوک کے راستے میں کہا جاتا ہے فضیلت بیعت، یعنی آپ کو فضیلت دیا گیا۔ آج تک آپ دنیا کے چکر میں پڑے تھے، لیکن ایک پیر کامل کا کے ساتھ آپ کا وابستہ پڑتا ہے کسی نہ کسی کے طرح سے وسیلے سے، تو وہ پیر کامل آپ کو فضیلت سے بیعت دیتے ہیں۔ لیکن یہ فضیلت بیعت سلوک کے راستے کے اندر آگے آپ کو لے جانے میں وہاں تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو واپس آپ کو بیعت کرنا پڑے گا، یعنی وسیلہ بیعت۔ یعنی وسیلہ کا مطلب یہ ہوا کہ فضیلت بیعت یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل مان رہا ہے، نہیں مان رہا ہے پیر سے، پھر بھی آپ وہاں کوئی مجبوری میں، جیسا کہ مثال کے طور پر کسی کو بیماری لگا ہوا ہے تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ پیر صاحب کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کو کچھ اچھا ہو جائے گا، تو آپ کو برکت مل جائے گا، شفا مل جائے گی۔ اس نیت سے جو مرید بنتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے فضیلت بیعت۔ لیکن دل ماننے کو تیار نہیں ہے، اسی طرح آنکھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، کان بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، ہاتھ پیر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا یہ پیر ہماری رہنمائی کرے گا؟ کیا ہمیں طریقت سے فائدہ ہوگا؟ تو اس کو بولا جاتا ہے صوفیاء کے راستے میں، راہ سلوک کے لیے، سلوک کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے اگر آپ کو وسیلہ بیعت نہیں کریں گے تب تک آپ کو فائدہ نہ ہوگا۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے، کوئی مجبوری سے، محبت میں تو کم مانتے ہیں، کسی کا کاروبار نیست و نابود ہو گیا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ ایک پیر کامل آئے ہوئے ہیں یا ہمارے پیر کامل ہیں تو ان سے مل لیجئے
تو آپ کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، آپ کا برکت ہو جائے گا. تو تمام کا نیت دنیا، طالب الدنیا مخنث، تو یعنی دنیا کے طلب سے جو مرید بن جاتے ہیں تو اس کو اولیاء اللہ، یعنی ہمارے 4 پیر 14 خانوادہ کے تمام اولیاء اللہ اس کو کہتے ہیں فضیلت، یعنی مجبوری میں کیا گیا ایک عہد. دیکھا جائے تو یہاں کیا ہے، مریدی کا مطلب یہ ہوا کہ بک جانا، اور پیر نے ہم کو خرید لیا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ پیر نے ہم کو خریدا، لیکن ہم اپنے پیر کو دینے کو تیار نہیں ہے. کیا بولتے ہیں فقیری لوگ، 4 پیر 14 خانوادے کے تمام اولیاء اللہ کیا بول رہے ہیں کہ آپ لوگ مرید بن گئے. مرید کا بننا مطلب آپ کا جو سیل، یعنی پرچیز و سیل انگلش میں بولا جائے، خرید و فروخت ہو چکا ہے، لیکن ہم پیر کی بات کو ماننے کو تیار نہیں رہتے ہیں. پیر کے بارے میں ہمارے کچھ الٹے خیالات رہتے ہیں کہ یہ پیر سے کیا ہوگا. تو کچھ لوگ جو ہے مرید بننے کے باوجود بھی اپنی کافی زندگی جو ہے علیحدگی میں اور اپنے اکیلے میں گزار لیتے ہیں. جب ان کو سمجھ میں آتا ہے، جب سمجھ میں فیر ہے، سمجھ آنے کو دیر ہے، سمجھ آیا تو بیڑا پار ہے، تو اب ان کو پیر کی ضرورت پڑتی ہے. تو کس کو 10 سال لگ جاتا ہے، کسی کو 15 سال لگ جاتا ہے، کسی کو 20 سال بھی لگتا ہے، کسی کو 36 سال بھی لگتا ہے. تو ہمارے اولیاء اللہ اس کو بولتے ہیں کہ اس پر ایک فضیلت، یعنی فوراً اس کو خریدا نہیں گیا، یعنی اس کو خریدا نہیں گیا. اب مرید بن گیا ہے، لیکن اب وہ جو ہے اپنے آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے. تو پیر تو کبھی کس سے زبردستی تو نہیں لے گا. تو پیر کا مطلب ہے کہ اگر وہ پوری طرح سے راضی خوشی سے اگر آ جائے گا تو اس کو میں مقام عطا کروں گا. ایسا پیران عظام کا مقام ہوتا ہے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ پیر اس کو بولتا ہے ٹھیک ہے ابھی آیا ہے تو اس کو ایک فضیلت دے دیا جائے. تو فضیلت میں اعلیٰ اولا فضیلت وہ ہے ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر روحی. یہ تمام تینوں ذکر بھی ہمارے اولیاء اللہ کہتے ہیں، قادری طریقت کے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ان کو فضیلت دے دی گئی ہے، کہ اس سے آگاہ کر دیا گیا ہے. لیکن وہ دنیا کے بس میں اور دنیا کے چکر میں انہیں طالب دنیا، طلب دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتے رہتا ہے. لیکن یہ فضیلت کے صدقے تو ہے، یعنی مقناطیس سے اگر کیلی لگ جائے تو پاور آ جاتی ہے. تو اس کو پیر کی ایک فضیلت کی بنیاد پر یقین کامل ہے ایک نہ ایک دن یہ چیز حیات ہو جاتی ہے. جب حیات ہو جاتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں صوفی بننا چاہیے. تو جب صوفی بننا چاہیے تو اس کو بولتے ہیں یعنی بیت وسیلہ. اب دوسرا، اب بیت وسیلہ کا آج جو ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر جو ہے کہہ رہے ہیں. تو بیت وسیلہ کیا ہوتا ہے کہ اہل بیت مومنین مقصود اللہ کی رضامندی ہے، اور بیت کے مقام یعنی جہاں پیر کے درخت کے نیچے بیت ہو رہی ہے اس کو بھی ذکر ہے. اور دلی طور پر بیعت کرنے والوں کے لیے نزول سکینہ یعنی ایک خاص تسکین کا نزول ہوتا ہے. اور انعام میں فتح قریب یہ بھی ایک خاص نعمت ہے. اس میں ظاہری اور باطنی مختلف قسم کے فیوز کا اصول مظہر ہے. اور بہر تعالی یہاں اپنے خصوصی غلبے اور حکمت کا ذکر بھی فرماتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رجب کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم بارک فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی یہ مہینہ آپ کو جو بوئیں گے اور شعبان میں اس کی آبیاری کریں گے اور رمضان میں وہ پھل کھاٹے، یعنی آپ کو جو ہے پھل تیار ہو جائے گا. تو ایسا ہی اس کا مطلب یہ ہے. ابھی یہ کیا بونا ہے، ہم کیا بولتے ہیں کہ پیر نے ہمیں وسیلہ دیا، حق ہے، کوئی مشکل نہیں. اب جو ہے 4 پیر 14 خانوادے کے تمام جو ہے فقیرہ اور اولیاء اللہ یہ بولتے ہیں کہ آپ کو وسیلہ بیعت کی ضرورت ہے. تو وسیلہ بیعت کس کے لیے کرنا پڑے گا،
کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک چیز کو آپ کو رکھنا ہے کہ ہمیں مرنا ہے یعنی اور ہم کو فنا ہے. یعنی بڑے بڑے انبیاء مرسلین آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے, تمام کو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. تو ہر کو بھی, اور سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ آپ کو موت کا مزہ چکنا پڑا. تو ہر آدمی کو مزہ چکنا پڑے گا. تو ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ میری یہ وجود کی ایک دن انتہا ہے. وہ کب ہے میں اس سے عیا نہیں ہوں. تو یہ سمجھتے ہوئے ہمیں اب وسیلہ بنانا ہے. کیا ہے کہ جسم سے ہم کو کوئی بقا ہونے کی امید نہیں ہے. اگر پیر بچا لیتا ہے تو یہ پیر کی بڑی خوش نصیبی ہے. لیکن یہ جو گھر بنا ہوا ہے یہ گھر پناہ ہے. کیا سمجھنا پڑے گا؟ اور منہ تو قبل ان تموت, یعنی مرنے سے پہلا مرنا پڑے گا کہ یہ گھر میرا ٹھکانہ نہیں. کیا ہے بول رہا ہوں؟ فضیلت بیت انہیں یہ ہوا. اب جو ہے یہاں وسیلہ بیت دوسرا نمبر کا بیت, ایسے 4 بیت ہے, آج میں صرف ایک ہی بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں. اب جو ہے یہ وسیلہ بیت میں کیا ہو رہا ہے کہ مجھے فنا ہے, مجھے مرنا ہے, یہ جسم کو مجھے چھوڑنا ہے. یعنی میں پبلک کے حوالے میرے جسم کو کرنا ہے. مجھے پبلک جو ایک دن غسل دے گی اور مجھے کفن پہنائے گی اور قبر میں ڈالے گی اور مجھے یہ جسم کو چھوڑنا ہے. اب میں وسیلہ بیت کا مطلب یہ ہے میں کس کو پکڑوں, میں کس کے ساتھ, میں صوفی بننا چاہتا ہوں, میں مظہر خدا بننا چاہتا ہوں, میں ولی اللہ بننا چاہتا ہوں, میں عارف باللہ بننا چاہتا ہوں. اب مجھ کو میرے رب سے کون رابطہ قائم کر کے دے گا؟ تو اس کے لیے مجھے وسیلہ پکڑنا پڑے گا. ابھی آپ لوگ کیا بولتے ہیں کہ پیر کا وسیلہ سے کام ہوگا, لیکن میں صوفی نظر دے رہا ہوں, یہ صوفی ٹاک ہے. تو صوفی ٹاک کے اندر صوفی پوائنٹ, کیونکہ یہ راز سے آج تک لوگ آشنا نہیں ہوں گے اور آج تک بھی ایسا یوٹیوب میں بھی اور کدھر بھی یہ سبجیکٹ ملے گا نہیں, کیونکہ میرے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے اور میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے کہ رمز فقرائی جس کو جاننا چاہتے ہیں. آج تو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ صوفی بننے کے لیے نکلے ہیں اور نہیں اپنا نام بھی صوفی لکھ دیتے ہیں. لیکن یہ صوفی کا کیا ہے, اس کا یہ خلاصہ اسی کے لیے چینل کو بنایا گیا ہے. بس بڑی خوش نصیبی ہے یار تمام کے ساتھ کی دینے کے بنیاد پر, اور یہ قافلہ چلتا جا رہا ہے. تو یہ فقیر زندہ نواز کو آج مجبوراً یہ راز کو عیا کرنا پڑ رہا ہے. تو ورنہ یہ راز ہمارے پاس ہی دفن رہتا تھا. لیکن الحمدللہ تو میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں صوفیاء کرام کی ضرورت ہے. تو یہ صوفیاء کرام کے لیے جو ہمارے دعا اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بھی قبول کر دیا, تو یہ راز عیا کر رہا ہوں. تو بیت فضیلت کے بعد بیت کیا ہے آپ کا وسیلہ. اب جو ہے مجھ کو بھی اور میرے رب کو ملانے والا کون ہے؟ روح ہے. کیا ہے؟ اب آپ کو روح کا وسیلہ بننا ہے, روح کو وسیلہ بنانا ہے. سمجھ لیجیے, اس کو بولتے ہیں وسیلہ بیت. یعنی کیا ہے؟ روح کو اپنا بنانا ہے. کیونکہ ہمارے جسم میں روح رہنے کے باوجود بھی وہ ہم سے خوش نہیں. کیوں اللہ کا امر ہے, اللہ کا دوست ہے, اللہ کو جاننے والا ہے. لیکن کوئی بھی پیر صاحب بھی, کوئی بھی مرید بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے. ترک وجودی کے بارے میں بات کرتا ہے, دیدار کے بارے میں بات کرتا ہے, فناف الشیخ کے بارے میں بات کرتا ہے, فناف الرسول کے بارے میں بات کرتا ہے, فناف اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے, بقا باللہ کی بات کرتا ہے, وحدت و وصلت کی بات کرتا ہے. لیکن جو ہمارا یعنی گاڑی کے اندر انجن ہے اس کی بات نہیں کرتا ہے. تو یہ فقیری یعنی رموز فقرائی کے اندر بھی, اور سرکار زندہ نواز نے اپنی کتاب تصوف رحمانی میں بھی یہ بات کو عیاں کر دیا ہے, کہ بتلا دیا ہے. اور یہ آیت بھی کہ بے شک اللہ راضی ہوا. بے شک اللہ راضی کب ہوگا؟ جب آپ کا روح راضی ہوگا. یعنی اللہ سے ملانے والا کون؟ جو ہمارا روح اللہ کو جانتا ہے
اور قرآن میں بھی کل روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، یعنی 6666 آیت کے اندر یہ چھوٹی سی آیت ہے۔ تو یہاں فقرائے کرام اور ہمارے اکابرین اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو روح کو پکڑنا ہے، یعنی روح سے محبت کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جسم سے محبت کر رہے ہیں۔ تو آج اس صوفی ٹاک کے اندر آپ کو سمجھ دے رہا ہوں کہ روح سے محبت کرنا ہے، روح کو اپنا بنانا ہے۔ تو روح کو بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ کے جسم کے اندر جو نحوست ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو اس کے نحوست کے لیے، ختم کرنے کے لیے آسانی راستہ یہ ہے کہ جو بیر کے جھاڑ کے نیچے سرور انبیاء، تاجدار مدینہ، احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر مرید بنائے، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیر کے درخت میں اتنی برکت ہے اور بیر کے پتے میں اور برکت ہے۔ اگر آپ لوگ، تمام لوگ اگر صوفی بننا چاہتے ہیں، یعنی یہ وجود سے محبت نہیں کرنا چاہتے ہیں، روح سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو لینا ہے 7 بیر کے پتے اور اپنے جسم میں رگڑ کر اس کو جلا دینا ہے، تاکہ یہ جسم بنایا کس نے ہے؟ ابلیس نے بنایا ہے، شیطان نے بنایا ہے۔ اب اس کو پیر کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، ولی بننے کے لیے یہ جسم کو، اپنے تمام نحوست کو نکالتے ہوئے آپ کو خیال کرنا ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں اللہ تعالی سورۃ الفتح میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے بیر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر جو بیعت کر رہے ہیں، میں بھی اس کا حقدار بن جاؤں۔ اس کو بولتے ہیں وسیلہ بیعت، اس کو بولتے ہیں وسیلہ بیعت۔ اگر اس کا وسیلہ، یعنی کس کا وسیلہ؟ اگر روح آپ پر راضی ہو گیا تو انشاءاللہ جو ام الکتاب کی ہماری جو کلاس چل رہی ہے، تو وہاں آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ بیر کے پتے اپنے جسم میں لگا کر اور اس کو جلا دیں گے تو آپ فیل کریں گے کہ ہمارے دل کی، ہمارے آنکھ کی، ہمارے کان کی، ہمارے زبان کی، ہمارے چہرے کی، ہمارے ہاتھ کے، پیر کی تمام نحوست ختم ہو گئی ہے۔ اب اللہ تعالی فضیلت بیعت کے صدقے آپ کو وسیلہ بیعت دے گا۔ وہاں اس مرید بننے کا یہ نہیں ہے، یعنی کیا ہے؟ سلوک کے راستے کا دوسرا سٹیپ بولا جاتا ہے، سلوک کے راستے کا دوسرا درجہ بولا جاتا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میں بہت بڑا بھی کچھ مرید پیر صاحب لوگ جو ہے بن جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ اولا سمجھتے ہیں، اپنے دوسروں سے اپنے پیروں کو دباتے ہیں اور خدمت کراتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیز جو ہے جسمانی تعلق ہے۔ یہاں ایک فقیری نظر دے رہا ہوں، کیا تمہارا روح تم سے راضی ہے یہ کام کرانے سے کہ ابدیت میں وہ ظہوریت کا مقام تم نے پایا؟ بڑے مقام کے آپ مالک بن رہے ہو، لیکن جب یہ بدن ہی نہیں رہے گا، یہ بدن کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ اپنے بدن کو پاک کریں گے، لیکن اس کا کوئی گارنٹی دیا جا نہیں سکتا کہ یہ بدن بقا ہوگا۔ تو آپ کے بدن میں آپ ہاتھ لگا رہے ہو، کیا یہ بقا کا راستہ ہے؟ کیا آپ کا روح اس بدن کو قبول کرے گا نہ کرے گا؟ آپ نہیں جانتے ہو۔ تو اس کے لیے ہمارے اولیاء اللہ نے کہا کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ وسیلہ دینا ہے، روح کو وسیلہ دینا ہے۔ اگر روح آپ سے راضی ہوا، یقین کامل ہے ایسے 7 وجود یہ روح بنا سکتا ہے۔ تو سرزمین ہند کے اندر ہی زندان غیب، مردان غیب، دادا حیات کلندر، میر کلندر، تبل عالم بادشاہ، نطہ شاہ ولی اور جو ہے حضرت قادر ولی، ایسا جو ہے آپ کے 7 نام سے ایک بار آپ نے ماں کے جو ہے وطن سے آئے اور 6 بار آپ جو ہے ظہور ہوئے۔ تو جس کا روح وسیلہ بیعت اختیار کرتا ہے تو وہ کوئی
پیر نے آپ کو کرنا ہے، آپ کا جو فضیلت بیت پر اعلیٰ اولا مقام، تو یہ رجب کے مہینے کے اندر اللہم بارک نہ رجب مشابہ، وہ برکت، تو صوفیاء جس کو بننا ہے، جس کو صوفی بننا ہے، تو یہ وسیلہ بیت کی بیج کو بونا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یعنی اگر آپ رجب کے مہینے میں اس کے بیج کو بوتے ہیں تو انشاءاللہ شعبان میں اس کی آبیاری ہوگی اور رمضان میں اس کا پھل مل جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ میری بات فقیری بات ہے، کچھ سمجھیں گے نہ سمجھیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کو اس پر سمجھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں، کیونکہ ریکارڈنگ وقت زیادہ ہوتے جا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اگر کسی کو ڈاؤٹس ہے تو اس فقیر زندہ نواز سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور ہمارے اس صوفی ٹاک کو آپ سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور سپورٹ کیجئے۔ انشاءاللہ جو بات میں نے کیا مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔